السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کے پیچھے چند مقاصد کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تب ان کی زندگی کامیاب رہی، اور اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہیں تب تو ان کی زندگی اور آخرت دونوں بھی ناکام رہیں گے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جس کی دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے۔ ناکام انسان وہ ہے جس کی دنیا بھی خراب رہے اور آخرت بھی خراب رہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دنیا تو اچھی ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دنیا کچھ نہیں ہوتی لیکن آخرت میں ان کے یہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے میں بہت کم اور بہت معمولی نظر آتے ہیں، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے شکل سے بدصورت نظر آتے، اور پھر ایک غریب گھرانے کے تھے، لیکن اللہ کے یہاں انہوں نے اتنا بڑا مقام پایا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو جس اونٹنی پر جس سواری پر سوار ہوں گے اس کی نوکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کو دیکھ کر کسی کے باطن کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی کی دنیا کو دیکھ کر آخرت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات بتا دی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو چند کام دنیا میں کرتے ہیں، جیسے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ آدمی کے لیے سب سے اہم کام بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کام نہ کریں تب اللہ نے فرمایا خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ عصر میں فرمایا ہے، قسم ہے اس عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جو نیک اعمال کی طرف نہیں بلاتے، بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، اور وہ لوگ جو اس بھلائی کا حکم بھی دے رہے ہیں برائی سے روک رہے ہیں، اس پر اگر ان کو تکلیف دی جائے اور اس پر وہ صبر نہ کریں تب تو یہ لوگ خسارے میں۔ ایک دوسری تفسیر یہ ہے، عصر کے معنی نچوڑ کے ہے، عصیر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ایک گلاس کے اندر اگر کوئی ایک آم کو رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر اس آم کو نچوڑ دیا جائے، اس کا رس نکال دیا جائے تو دو آم کے رس کو نچوڑ کر ایک گلاس کے اندر سمایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کے خلاصے کو نچوڑ کر 114 صورتیں اور 7 منزلیں، 6000 سے زائد آیتیں، ان پوری چیزوں کو نچوڑ کر اللہ رب العزت نے ایک صورت بتائی ہے سورہ عصر، اور اس صورت میں بتایا ہے پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، اور اگر یہ دو کام کرتے ہوئے ان کو تکلیف دی جائے تو اس پر صبر نہیں کرتے۔ تو اندازہ لگنا چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جو آدمی
برائی سے لوگوں کو نہ روکے اور بھلائی کا حکم نہ دے. بہت سارے لوگ اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن برائی سے روکنے والے بہت کم لوگ ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماتحت میں رہنے والوں سے بہت سارے گناہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کو روکنے کی ہمت نہیں کرتے. اپنے گھر میں رہنے والے اپنے اولاد کو ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت بہترین گالیاں دیتا ہے, میرا بیٹا تو بہت اچھے اچھے جوابات لوگوں کو دے دیتا ہے. لیکن اس کو برائی سے روکنے کی کسی باپ کو توفیق نہیں ہوئی اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو اس برے کام سے روکیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ خسارے میں. دنیاوی خسارہ تو وہ ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو, مصیبت میں ہو, تکلیف میں ہو. اور پھر دنیا کی کامیابی وہ ہے کہ آدمی کو راحت مل جائے, عیش و آرام کی زندگی مل جائے, مال و دولت اس کے پاس رہ جائے. فرمایا یہ تو عارضی چیزیں ہیں. دنیا میں جو بھی خوشی مل جائے یہ بھی عارضی ہے, اور غم مل جائے یہ بھی عارضی ہے. لیکن آخرت میں جو خوشی مل جائے وہ دائمی ہے, اور آخرت میں جو غمی مل جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, اور وہ خسارے میں. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس بندے کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہاں میرے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی ہے, میں تو کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے معلوم تھا کہ آخرت میں جانے کے بعد مجھے حساب دینا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میں نے اللہ کے ہر خوشی پر, ہر تکلیف پر میں راضی رہا. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. جنت میں مجھے اعلیٰ مقام مل گیا. قطوفها دانیہ, اچھے اچھے اس کو لوازمات ملیں گے, پھل ملیں گے. ایک تو درخت ہوتا ہے اونچے, لیکن دوسرے پھل ہوتا ہے اس کے قریب میں, اس کے ہاتھ کے قریب میں ہر پھل مل جائے گا اس کو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ اچھی اچھی چیزیں کھاتا رہے گا اور اچھی اچھی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. ایک دوسری طرف بتایا خسارے والے آدمی کے بارے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. بائیں ہاتھ میں جس کے نام اعمال مل جائیں گے وہ کہے گا کہ ہائے مجھے یہ کتاب نہ ملتی, مجھے یہ حساب کتاب نہ کیا جاتا, تب تو میرے لیے بہتر تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حساب بھی لینے والے ہیں اللہ رب العزت, اور حساب بھی دینا پڑے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. یہ ساری تفصیل اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ, ناکام ہیں وہ لوگ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور وہ غافل رہیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا دنیا میں کہ آخرت میں بھی حساب ہونا ہے اور حساب دینا ہے. ہم نے غفلت والی زندگی گزار دی, ہمیں افسوس ہے اس بات پر. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو دھکا مار کر جہنم میں ڈال دو. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. اور کھانے کے لیے کوئی چیزیں ان کو نہیں دی جائیں گی. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اور کھانے کے لیے پینے کے لیے ایسی چیزیں دی جائیں گی کہ جہنمیوں کی شرمگاہ سے گندا بدبودار ناپاک پانی نکالا جائے گا اور ان لوگوں کو پلایا جائے گا. لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے شرط رکھ دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھلائی سے بچانے والے نہیں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی زندگی میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا نہ بنے اور برائی سے روکنے والا نہ بنے تب تو اس کی زندگی خسارے میں رہیں گی. اور اگر یہ کام زندگی میں کر لیا تب تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی ہے. معزز ناظرین, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ آزاد ملک ہے جس کو آزاد ہندوستان کہا جاتا ہے. یہاں پر کسی کو داڑھی رکھنے پر روک ٹوک نہیں ہے, کرتا پاجامہ پہننے پر کسی کو روک ٹوک نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ سارے لوگ سنت کے خلاف جا رہے ہیں, شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا تو بہت دور, خود بھلائی کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اندازہ لگتا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پائے, ہم اپنے دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں کروائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ دل مطمئن ہے جو اللہ کی یاد پر راضی رہے.
اللہ کو یاد کرنے والا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، شریعت پر راضی رہیں، ان کے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ راحت وہ نہیں کہ آدمی کے پاس اسباب اچھے ہو، وسائل اچھے ہو، مالدار ہو جائے تب اس کے دل کو سکون مل جائے گا، نہیں، اس کے دل کو جو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے ملے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی یاد خود کرے گا اس کو اس بات کی توفیق ہوگی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اور اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی تلوار لے کر نہیں تھا، بلکہ اخلاق ایسے بنائے تھے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ایک نو مسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی چند سال پہلے تو اس نے یہ کہنے لگا کہ میں افسوس ہے مجھے اس بات پر کہ میں ایمان کیوں قبول کیا۔ میں جب پچھلے مذہب میں جب تھا تو لوگوں کی طرف سے مجھے واہ ملتی تھی، شاباشی ملتی تھی، اور میرے پاس آمدنی کے ذرائع بھی تھے، وسائل بھی تھے، لیکن جیسے میں نے اسلام قبول کیا سارے وسائل ختم ہو گئے۔ تو ہم ایسے بنے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے بنے۔ اس کے لیے ہم کو پہلے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، پہلے ہم دین کی طرف آ جائیں، پہلے ہم بھلائی کی طرف آ جائیں، اور پھر اس کے بعد بھلائی کا حکم لوگوں تک پہنچائے۔ ہم نے تو بھلائی کو یہ سمجھا ہے کہ بھلائی ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کے لیے ہم کو خوب محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم کو اپنی جان کی قربانی دینی، یہ تو ایک موت کا کنواں ہے۔ بزرگان دین نے ایک بہت بڑی مثال دی ہے کہ ہمارے علاقوں میں جب ایگزیبیشن آتی ہے، سرکس آتی ہے، تو وہاں پر ایک موت کا کنواں، ایک کھیل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک کنواں بنایا جاتا ہے، اس میں لوگ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، ایک دو آدمی ہوتے ہیں، ایک ٹو ویلر پر ہوتا ہے، ایک کار چلاتا ہے، جس کو موت کا کنواں کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ٹکٹ دے کر بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں۔ بچے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو جو قریب میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ڈرتے ہیں، بھئی یہ کیسے گاڑی چلا رہا ہے، یہ تو موت کا کنواں، واقعی موت کا کنواں ہے، اس میں گاڑی کیسے چلا رہا ہے، کبھی ہاتھ نکالتا ہے، کبھی باہر نکالتا ہے، کبھی وہ خود باہر نکلتا ہے، کبھی وہ بسکٹ کھا رہا ہے، کبھی پیسے لے رہا ہے، کبھی کچھ کام کر رہا ہے۔ دیکھنے والے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کتنا خطرناک موت کا کنواں ہے، اس میں آدمی گاڑی بھی چلا رہا ہے اور ہاتھ بھی چھوڑ کر مزے میں ہے۔ تو دیکھنے والوں کو ہیبت ہو رہی ہے، ڈر ہو رہا ہے، لیکن چلانے والوں کو کوئی ہیبت نہیں ہو رہی، کوئی ڈر نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے زندگی کو بھی ہم نے موت کا کنواں بنا دیا ہے۔ ہم نے تو دور سے دیکھ کر ڈر گیا ہے کہ بھئی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، شرعی لباس پہنو، داڑھی رکھو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن جو حقیقت میں کرنے والا ہے اس سے پوچھے تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت آسان کام ہے۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی ہے، بس آسانی سے آپ اپنی زندگی کو بدل دو، لوگوں تک بھلائی خود بخود پھیل جائے گی۔ لیکن ہم یہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا یہ تو موت کے کنویں سے بدترین عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا سخت عمل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ معزز ناظرین، ہم اپنے آپ کو ایسے قابل بنائیں کہ بھلائی خود بخود لوگوں تک پہنچے۔ اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے، میں ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں جو موبائل فون کا ہے، موبائل فون کے استعمال سے ہم تو بھلائی لوگوں تک پہنچانے سے دور رہ گئے، لوگوں تک بھلائی پہنچانے میں ہم کوتاہ رہ گئے ہیں جب سے موبائل فون کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے اندر انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اگر کوئی دی گئی ہے تو وہ موبائل فون کی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے انسان کے پاس تو وہ موبائل فون ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نعمت ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو اب کیسے استعمال کریں؟ اس کے استعمال کے لیے یہ ہے کہ آدمی اس کو ضرورت سمجھے، خواہش نہ سمجھے۔ جیسے گھر میں بیت الخلا بنایا جاتا ہے، اس میں آدمی اتنی دیر بیٹھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہی پیشاب سے فارغ ہو جائے، استنجا سے فارغ ہو جائے، وہ فوراً باہر نکل آتا ہے، اس کو شوق نہیں ہوتا کہ میں وہیں پر بیٹھا رہوں، اچھی تھوڑی دیر آرام کر لیں، 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، 2 گھنٹے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر سو جائیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی بیت الخلا میں جا کر سو گیا؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو بیت الخلا جو ہوتا ہے وہ ایک ضرورت کی جگہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے موبائل فون کو بھی ایک ضرورت کی چیز سمجھے، جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا استعمال کرے، اس کے بعد اس کو بند کر دے۔ اس زمانے کے اندر جو طلاق اور خلا کے مسئلے ہوتے ہیں 77% ایسے ہیں جو اس موبائل فون کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
یہ موقع نہیں کہ ہم موبائل فون کی ساری تفصیل بیان کر دیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اس موبائل فون کے اوپر جھوٹ عام ہو گیا ہے، غیبت ہو گئی ہے، چغلی ہو گئی ہے، کینہ ہو گیا ہے، حسد لوگوں میں عام ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا عام ہو گیا ہے۔ گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو خاوند اپنے موبائل پر، بیوی اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر مصروف رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپس میں دوریاں بڑھ جاتی ہے، لوگوں تک بھلائی کا پیغام نہیں پہنچتا ہے، برائیاں ایک دوسرے کے اندر جنم لیتی ہے۔ 77% لوگ ایسے ہیں جن کے طلاق اور خلا کے جو نتائج ہے، جو اسباب ہے، وہ موبائل فون ہے۔ اس موبائل فون سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ بھلائی کا کام اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وہ اپنے موبائل سے دور رہے، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرے، بے جا فضول میں اس کا استعمال ہرگز نہ کرے۔ اور انٹرنیٹ کے بارے میں حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر انٹو دی نیٹ ہے۔ یہ آدمی اس جال کے اندر، اس نیٹ کے اندر ایسے پھنس جاتا ہے کہ پھر اس کو باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، موبائل فون ایک نعمت بھی ہے لیکن ایک فتنہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، بچائے رکھیں، ضرورت کی حد تک استعمال کریں۔ رات میں 10 بجے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں رات میں نیند نہیں آتی۔ نیند کہاں آئے گی؟ جب موبائل فون بند کرے تب نیند آئے گی۔ عشاء کے بعد فوراً موبائل فون بند کر دے۔ صبح میں وقت ہو تو اشراق سے چاشت، ان دونوں وقتوں کے درمیان میں تھوڑی دیر اس کا استعمال کریں، اس کو آن کریں، اور پھر جتنے میسج آ جائیں، واٹس ایپ پر ہو یا پھر ٹیکسٹ میسج ہو، جتنی ضرورت کے میسج ہو دیکھ لے، اور پھر اس کے بعد اس کو فوراً بند کر دے، پھر اپنے کام میں لگ جائے۔ اگر آدمی ایسا عمل کر لے تو پھر اس کی زندگی سے بھلائی لوگوں تک ایسے پہنچے گی کہ وہ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب تھوڑی دیر سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھئی اگر ہم موبائل استعمال نہ کریں تو بھلائی کیسے پہنچے گی؟ بھلائی ایسے پہنچے گی کہ آپ کے پاس وقت بچا رہے گا تو آپ کسی کی خیر خواہی کر دیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، کسی سے میٹھے بول دو بات کر لیں گے، کسی کے ساتھ مصافحہ کر لیں گے، کسی کے ساتھ معانقہ کر لیں گے، کوئی اچھا کام کر لیں گے، کوئی دین کا کام کر لیں گے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں تک دین پھیلے گا، لوگوں تک بھلائی پہنچے گی۔ جب بھلائی پہنچے گی تو پھر ایک دوسرے کے اندر ہمدردی پہنچے گی۔ پچھلے زمانے کے لوگ وہ تھے جو ایک ایک بھلائی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، ایک ایک اخلاق کے پہلو کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ معزز ناظرین، ہم کو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر بھلائی کو لوگوں تک عام کرنے والے بنے۔ ہر کامیاب انسان بننے کے لیے اس کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں تک بھلائی کو پہنچائے۔ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اپنے ماتحت میں رہنے والے، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوسیوں میں بھلائی کو عام کریں، خوش مزاجی سے رہیں، اچھے بول دیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہمدردی میں ان کا تعاون کریں، مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، تکلیف میں ان کے ساتھ رہیں اور خوشی میں ان کے ساتھ رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم کا جو تہوار ہوتا ہے، بدکماں کے موقع پر وہ ساڑیاں بانٹتی ہیں تو مسلمان گھرانوں میں بھی بانٹتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کا پیغام پہنچائے۔ کوئی اچھی چیز وہ بنا لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں تو غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو گھر پر بلا کر دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے گھر پر بلائیں اور بتائیں کہ دیکھو آپ جس نوعیت کے ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، ہم لوگ یہ کرنے والے، یہ غلط بات ہے، ہم تو بھلائی پہنچانے والے۔ آپ ہمارے گھر آئیے، دیکھیے، عید کا موقع ہے، گھر پر آئیے، ملاقات کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بھلے لوگ ہیں۔ بھلائی کا پیغام دینے والے تو بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا پیغام دینے والے بنے، لوگوں تک ہمدردی پہنچانے والے بنے، خیر خواہی کرنے والے بنے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو بھلائی پہنچانے والے بنے، خیر خواہی پہنچانے والے بنے، لوگوں کی مدد کرنے والے بنے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے، رمضان المبارک کے چند لمحات باقی رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کہ اگلے سال کا رمضان بھی ہم کو میسر ہو یا نہ ہو، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ہم کوشش اس بات کی کر لے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے راضی کروا لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم بھلائی کے کام کرنے والے بنے۔ عید کا موقع آتا ہے، ہمارے پاس ہم اپنے غربا کو بلائیں، یتیموں کو بلائیں، مسکینوں کو بلائیں، محتاجوں کو بلائیں، اور خاص کر اس زمانے کے اندر، موجودہ زمانے میں اس ملک کے اندر جو ایک فتنہ عام ہو گیا ہے، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں امتیاز کرنے والے جو لوگ، دشمن لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے،
یہ عید کا موقع بہترین موقع آ رہا ہے، اس موقع پر ہم انسانیت کا درس دے، محبت کا درس دے، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دے، بھلائی کا درس دے۔ بتا دیں حکومت کے ان لوگوں کو جو ان دونوں کے درمیان میں امتیاز کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کے ذریعے سے یہ بتا دیں کہ دیکھو ہمارے درمیان میں کوئی فرق نہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم تو اخلاص والے لوگ ہیں، ہم تو ہمدردی والے لوگ ہیں۔ اپنے گھر پر ان لوگوں کو بلائیں، سچائی کو پیش کریں، سچائی کو بتائیں، لیکن ہم سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں میں ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں، اور جو لوگ معاشرے کے اندر برائی کام کر رہے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی ہمدردی کے ساتھ ان کو برائی سے روکنے والے بنے، محبت کے ساتھ روکنے والے بنے۔ ایسا نہیں کہ آپ غصے میں آ جائیں، جذبات میں آ جائیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹنے لگ جائیں، پیٹنے لگ جائیں اور پھر یہ کہیں کہ تم یہ کام مت کرو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم بھلائی کو عام کرنے والے بنے۔ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھلائی کے ساتھ پیغام دینے والا بن جائے، ساری امت اگر بھلائی کا پیغام دینے والے بن جائیں تو ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو بھلائی کے خلاف ہو۔ ہر آدمی، ہر مسلک والا، ہر فرقے کے لوگ، ہر اسلام کو ماننے والا، ہر مسلک کو ماننے والا یہ چاہتا ہے کہ بھلائی عام ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کو پہلے بھلے آدمی بننا ہے، غصے کو ختم کرنا ہے، اپنے دل سے بغض کو ختم کرنا ہے، کینے کو ختم کرنا ہے، آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک بھلائی کا حکم